اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے تذکرہ صحابہ۔ ناظرین محترم، اس پروگرام کے ہر ایپیسوڈ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص اصحاب کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، اور آج کے بھی اس ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسے صحابی کا تذکرہ کریں گے کہ جن کی زندگی سے ہم بھی بہت سارے درس لے سکتے ہیں اور ان کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی اہمیت خود رسول اللہ کے نزدیک اور اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک کتنی زیادہ تھی۔ لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اس کے بعد تمہارے درمیان ہم نے قبیلے بنا دیے تاکہ تم پہچانے جا سکو، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین افراد وہ ہے کہ جو جتنا صاحب تقویٰ ہے، یعنی جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر اس آیت کے اس ترجمے میں اور پھر اس آیت کی تفسیر میں اگر غور کیا جائے تو اس کا ایک مختصر سا جو نتیجہ، ایک مختصر سا جو میسج نکل کر آتا ہے وہ صرف اتنا کہ اللہ کے نزدیک بہترین افراد وہ ہیں جو اللہ کے لیے جتنا زیادہ فرما بردار ہے، جو اللہ کا جتنا زیادہ اوبیڈینٹ ہوگا وہ اللہ کے اتنے ہی نزدیک ہوگا۔ اب یہ فرق نہیں کرتا کہ وہ کالا ہے یا گورا ہے، وہ عربی ہے یا عجمی ہے، یہ فرق نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں پر واضح طور پر اس آیت میں اعلان کر دیا۔ اور اس آیت سے ریلیٹڈ، یا یوں کہوں کہ اس آیت کا اگر عملی جامہ آپ کو دیکھنا ہے تو ہم آج سے 1400 برس پہلے رسول کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ کے زمانے میں ان کے ایک ایسے صحابی کہ جہاں پر لوگ ان کو ڈسکرمنیٹ کر رہے تھے، ان کو کرٹیسائز کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہاں پر رسول اللہ نے ان کی اس طرح سے قدر و منزلت بیان کی، اور خود انہوں نے بھی ایمان کے ایسے بلند درجے کو حاصل کیا کہ وہ اللہ کے، اہل بیت کے اور رسول خدا کے قریب ترین دوستوں میں شمار ہو گئے۔ کوئی اور نہیں بلکہ جناب بلال حبشی تھے۔ جناب بلال کے بارے میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیونکہ آپ حبش کے رہنے والے تھے تو آپ کی جو اسکن تھی اس کا کلر بہت ڈارک تھا، آپ سیاہ تھے، اس لیے آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ جو وہاں کے بڑے تھے وہ اپنے بچوں کو یہ سکھاتے تھے کہ جاؤ اور ان کا مذاق اڑاؤ، اور جب آپ گھر سے باہر نکلتے تھے تو بچے ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جناب بلال کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب بلال پہلے مسلمان تھے، اور امام علی علیہ السلام کے ایک قول کے مطابق بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب بلال اسلام قبول کرنے والے پہلے فرد تھے۔ جناب بلال نے اسلام کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں کہ جس کا تذکرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جناب بلال کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جس کی غلامی میں تھے، جو آپ کا مالک تھا، وہ آپ کے اوپر اتنا ظلم و ستم کرتا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی، بے انتہا آپ کے اوپر ظلم و ستم کرتا تھا، اور اس کے ظلم و ستم کرنے کا ریزن صرف اتنا تھا کیونکہ جناب بلال نے پروردگار عالم کی وحدانیت کو اور رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر لیا تھا، اور ان کا مالک کفر اختیار کر چکا تھا، بلکہ وہ کفر کے ہی زمرے میں آتا تھا، اور اس کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ میرا غلام ہو کر ایک خدا کو کیسے مان سکتا ہے، اس رسول کی رسالت کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتا ہے، اسی لیے اس سے جتنا ہوتا تھا وہ اتنا ظلم کرتا تھا۔ مگر جناب بلال کا ایمان ایسا تھا کہ وہ اتنے زیادہ ظلم و ستم اپنے اوپر برداشت کرتے رہے، لیکن اسلام کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا، رسول اللہ کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا، اور اس کا اجر بھی اللہ نے پھر انہیں اس طرح سے دیا کہ جناب بلال اصحاب رسول میں شامل ہو گئے، اور صرف اصحاب رسول میں نہیں شامل ہوئے بلکہ رسول اللہ نے جناب بلال کے بارے میں فرمایا کہ جناب بلال بھی ان افراد میں سے ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے، جنت جن کی منتظر ہے۔
آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے جناب بلال کے بارے میں فرمایا کہ بلال عبد صالح ہیں، یعنی نیک ہیں، بہت زیادہ نیک ہیں اور اہل بیت کے دوستوں میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول نے فرمایا کہ بلال جنت میں تمام مؤذنوں کے سردار رہیں گے اور اس دنیا میں بھی تمام مؤذنوں کے سردار ہیں، کیونکہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے اگر لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا فزیکلی اپیرنس اچھا نہیں ہے تو وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ ان کو بہت انفیریئر سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کی شخصیت کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ دنیا جان لے کہ کسی کے ظاہری جسم کو دیکھ کر، کسی کے ظاہری کردار کو دیکھ کر، کسی کے لباس کو دیکھ کر، اس کی رنگت کو دیکھ کر ہم اس کے کردار کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، بلکہ کردار، ایمان، اخلاق صرف اسی کا ہی بالا تر ہو سکتا ہے کہ جو جتنا صاحب تقویٰ ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک آیت میں بیان بھی کیا۔ اس کے علاوہ جناب بلال کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب بلال کو رسول اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم اذان دو۔ جناب بلال نے جب یہ سنا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ نے اذان دی، لیکن جب آپ نے اذان دے دی اس کے بعد لوگوں کو اعتراض ہوا اور آ کر رسول اللہ سے کہنے لگے کہ آپ نے بلال سے اذان کیوں دلوائی، کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ بلال کی زبان صحیح نہیں ہے، ان کی زبان میں لکنت ہے اور وہ شین کو سین کہتے ہیں؟ جس کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بلال کی سین بھی شین ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اس کے بعد جناب بلال نے اذان دینا چھوڑ دیا تھا، گویا آپ کو اتنا صدمہ تھا رسول کے جانے کا کہ آپ نے اذان کہنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ جب آپ مدینے آئے اور جناب فاطمہ الزہرا کو معلوم ہوا کہ بلال مدینے میں آئے ہیں تو آپ نے ان تک پیغام پہنچوایا کہ اے بلال، بہت دن ہو گئے تمہاری آواز نہیں سنی، تمہاری اذان نہیں سنی، لہٰذا تم اذان دو۔ جناب بلال نے جناب فاطمہ کے کہنے پر اس دن اذان دیا، لیکن جناب فاطمہ نے جب جناب بلال کی اذان کو سنا تو آپ کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا اور آپ تاب نہ لا سکیں اور آپ کو غش آ گیا، اور اس وجہ سے جناب بلال کو اس اذان کو بیچ میں ہی قطع کرنا پڑا۔ دوسری مرتبہ آپ نے اس وقت اذان دی کہ جب آپ مدینے میں رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے آئے اور امام حسن و حسین نے آپ کو دیکھا تو ان دونوں نے آپ سے تقاضا کیا کہ اے بلال ایک مرتبہ آپ اذان دیں، اس وقت جناب بلال نے اذان دی۔ اس کے علاوہ جناب بلال کے بارے میں ایک اور بات بہت خاص یہ ملتی ہے کہ جناب بلال کا علم بھی بہت زیادہ تھا۔ کیونکہ جناب بلال رسول اللہ کے محضر میں تھے، وہ علمی اور عملی دونوں اعتبار سے آراستہ ہو رہے تھے، گویا رسول ان کی تربیت کر رہے تھے، رسول نے انہیں خاک سے پاک بنا دیا تھا، اور خود جناب بلال کا کہنا تھا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میں اتنا گمراہ تھا لیکن اللہ کے رسول کی وجہ سے آج میں راہ راست پر آ گیا ہوں۔ ناظرین محترم، تو یہ تھا جناب بلال کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا ہے، اور اس میں سب سے بڑا میسج ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے بارے میں کچھ بھی اندازہ نہیں لگانا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس کو کبھی بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم کمتر سمجھ رہے ہوں اس کا مرتبہ اللہ، رسول اور اہل بیت کے نزدیک بہت بلند تر ہو۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، ہماری ملاقات ہوگی اس پروگرام کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔